السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. رحیم داد تو سوچ لے، بیٹی یا 20 اونٹ، اب سوچنا تیرا کام ہے. بستی والوں نے فیصلہ سنا دیا. ابا نے کتنی بار کہا کہ میرے پاس تو صرف 1 اونٹ ہے، میں 20 کہاں سے دوں گا، لیکن بستی والوں نے ابا کی بات پہ کوئی توجہ نہ دی. ابا جھکے کندھوں کے ساتھ سب کے درمیان سے اٹھ گئے اور ٹھنڈی سانس بھر کر سب کو رحم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس گھر کی طرف چل دیے. جب وہ سر پہ رکھی چادر کو جھاڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں جان گئی کہ ابا کو ضرور کوئی پریشانی ہے. میں نے آگے بڑھ کر ابا کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ پکڑایا تو وہ ایک ہی سانس میں پورا پیالہ پانی پی گئے. پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئے. میں نے اماں کو آواز دے کر ساتھ والے گھر سے بلایا اور خود ابا کے لیے گرم گرم روٹی توے پہ ڈالنے لگی. اماں نے بھی میری طرح ابا کی پریشانی کو محسوس کر لیا، مگر انہوں نے میرے سامنے پوچھا نہیں. میں نے خاموشی سے اماں ابا کے سامنے روٹیوں کی چنگیر رکھ دی. سالن ڈال کر کٹورے میں رکھتے ہوئے میں نے ابا کو اپنی طرف متوجہ پایا. جب میں کٹورے رکھ کے سیدھی ہوئی تو ابا نے نظریں پھیر لی. میں بھی خاموشی سے اماں کے ساتھ کھانا کھانے لگی، مگر ابا اب بھی پہلا نوالا میرے منہ میں ڈالنا نہ بھولے. جب وہ میرے منہ میں نوالا ڈال رہے تھے میں نے ان کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی جمع ہوتے ہوئے دیکھا. پھر بھی میں سر جھٹک گئی. اور پھر جب رات کو میں سونے لگی تو اماں کو اپنی تازہ لکھی ہوئی نظم سنانا نہ بھولی. شاید اماں کو بھی شوق تھا، وہ میری کوئی نہ کوئی نظم غزل سنے بغیر سوتی نہ تھی. اور جب کبھی میرا موڈ نہ ہوتا تو وہ میرا سر اپنی جھولی میں رکھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بہت پیار سے کہتی، سنم پتر، آج تو نے اپنی کوئی چیز نہیں سنائی. وہ میری نظموں غزلوں کو چیز ہی کہتی تھی. اماں آج جی نہیں چاہ رہا اس لیے نہیں لکھی. میں اماں کے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر اسی کی گود میں سو جاتی. اماں ہمیشہ میری من گھڑت سی نظمیں اور غزلیں بہت حیرت سے سنتی تھی اور پھر میری پیشانی کو چومتی مجھے دعائیں دیتی. وہ اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی، میں بھی کروٹ بدل کے لیٹ گئی. سکھا، بستی والوں نے شیر احمد سے صنم کی شادی نہ کرنے پر 20 اونٹوں کا جرمانہ رکھ دیا ہے مجھے. اب تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. رات پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے ابا کی چارپائی پر 2 سائے دیکھے. پہلے تو میں گھبرا گئی اور دوسرے ہی پل جب ابا کی یہ بات میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں تھر تھر کانپنے لگی. شیر احمد تو میرے لیے موت ہی کا دوسرا نام تھا. پر رحیم داد، تو بستی والوں کو ان کی بیٹیوں کا واسطہ دیتا، ان کے آگے ہاتھ جوڑتا. کچھ دیر بعد اماں نے دبی آواز میں کہا، جوڑے ہیں ہاتھ، دیے ہیں واسطے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے. ہر کوئی شیر احمد کا چیلا بنا پھرتا ہے، حالانکہ تمام بستی کے سامنے ہے کہ اس کے کیا کرتوت ہیں. ابا ذرا غصے سے بولے. میں تو کسی بھی صورت میں نے جان بوجھ کر کروٹ دوسری طرف بدلی تاکہ آنکھیں کھول کر بآسانی سن سکوں کہ اماں ابا کی طرف میرا رخ رہتا تو ہر پل میری طرف دیکھتے رہتے اور میں اتنی دیر آنکھیں بند کرنے کی اداکاری نہ کر پاتی. اماں میرے کروٹ بدلنے پر خاموش ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد وہ میرے سونے کا صحیح اطمینان کر لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی. پر کرم داد، یہ تو طے ہے کہ میں کسی بھی صورت صنم کو شیر احمد کے حوالے نہیں کروں گی. اماں نے اپنی طرف سے پتھر پہ لکیر کھینچی. سکھا، پھر سوچ میں کہاں سے 20 اونٹ لاؤں گا. یہ ٹوٹا پھوٹا گھر میں بیچ دوں تو زیادہ سے زیادہ 3 اونٹ ملیں گے. میں تو وقت سے پہلے مر جاؤں گا. ابا کی بہت تھکی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی.
تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ شیر احمد جو اب 4 بچوں کا باپ تھا، کوئی کام دام نہ کرتا تھا، ہر وقت اپنی بیوی کو گائے بکری کی طرح مارتا رہتا۔ اس نے اپنی بیوی کو بالکل بے زبان کر کے رکھ دیا تھا، جو زباں ہوتے ہوئے بھی بول نہ سکتی تھی۔ میں بھی اس خوف کے چنگل میں نہ جانا چاہتی تھی، مگر میرے ابا کا یہ وعدہ تھا کہ میری پہلی اولاد شیر احمد کے خاندان والوں سے منسوب کی جائے گی۔ یہ بھی ایک قسم کی قبیلہ والوں کی سزا تھی جس کے زمرے میں میں آئی۔ اب اماں ابا دونوں پچھتاتے تھے، پڑھ لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ سزا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، تو آج مجھے ملنی تو تھی ہی۔ اب ابا مجھے کیسے بچا سکتا تھا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابا نے چڑھتی جوانی میں میری اماں سکھاں کو پسند کر لیا تھا۔ دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر بستی والے نہ مانے۔ عشق زوروں پہ تھا۔ ایسے میں اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور یوں انہوں نے ایک اور بستی میں جا کے نکاح کر لیا۔ ان کے قبیلے کا رواج تھا کہ اگر کوئی قبیلے کے فیصلے سے انحراف کرے گا تو سب قبیلے والے مل کے اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ یہاں بھی فیصلہ قبیلے کی مرضی کے خلاف تھا، سو سب لوگ اماں ابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ 1 ماہ کے اندر ہی شیر احمد کے قبیلے والوں نے اماں ابا کو ڈھونڈ لیا۔ اماں خیر سے امید سے تھیں، سو بستی والوں نے اماں ابا کی یہی سزا تجویز کی کہ ان کے گھر پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کو شیر احمد کے گھرانے میں بیاہا جائے گا۔ اپنی طرف سے تو بستی والوں نے شیر احمد کو اماں ابا کی پہلی اولاد نذرانے کے طور پہ پیش کی تھی کہ وہ اس خود سر جوڑے کو پکڑ کر ان کے سامنے لے آئے تھے۔ دراصل شیر احمد اماں کے چچا کا بیٹا تھا۔ جب میری اماں کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھرپور گبھرو جوان شادی کی عمر کا تھا۔ میں اس کے 1 سال بعد جب اس دنیا میں آئی تو پہلے ہی دن بستی والوں نے میری منگنی شیر احمد سے کر دی۔ اماں بہت روئیں، ابا بہت چیخے، پر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں شیر احمد کی بھی شادی ہو گئی، اور اب شیر احمد کے 4 بچے میری عمر کے تھے، پر اسے بھی مجھ پہ رحم نہ آتا۔ جب بھی میں کبھی آس پاس سے گزرتی، اس کی گندی نظریں میرے انگ انگ کو چھوتی۔ اب ان دنوں میری شیر احمد سے شادی کی بات چل رہی تھی۔ ابا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ یہ شادی روک دیں، مگر ظالم بستی والے کسی بھی طرح نہ مان رہے تھے، اور مجھے یہ دوزخ ضرور قبول کرنا تھی جو مجھے کسی بھی طرح قبول نہ تھی۔ اس طرح دکھی مت ہو رحیم داد، اللہ کو یاد کر، کیا پتا وہ رحمان رحیم کوئی بہتر وسیلہ پیدا کرتے۔ اللہ کے فیصلے تو ساری دنیا کی تدبیروں کو الٹا دیتے ہیں نا۔ اماں نے آہستہ سے ابا کا بازو دبا کر حوصلہ دیا تو ابا لب بھینچ گئے۔ اماں اٹھ کر اپنے بستر پہ آ گئیں، اور میں جانتی تھی نہ ابا سو رہے ہیں نہ اماں۔ مجھے بھی ابا کی مجبوریاں نظر آ رہی تھیں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کر لیا، مگر میرا دل، میرا دماغ یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ میں جیتے جی اس دوزخ میں چلی جاؤں جہاں شیر احمد کے پاس سوائے آگ کے کچھ نہ تھا جس سے وہ مجھے تمام عمر جھلساتا رہتا۔ اگلی صبح میں نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں ایک بات کہوں؟ میں جھاڑو لگاتی اماں کے پاس پیڑھی پہ آ بیٹھی۔ اماں نے آٹے کا پیڑا بناتے ہوئے مجھے مسکرا کر دیکھا تو میں نے جھاڑو پیچھے پھینکا اور پاس پڑے پانی سے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی، اماں ابا کو کہہ دے اتنا پریشان مت ہو، میں شیر احمد سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ابا کو چٹاخ اماں کے آٹے والے ہاتھ نے میرے چہرے پہ سرخ نشان چھوڑ دیا، اور میری بات آدھی منہ میں ہی رہ گئی۔ شاید یہ پہلی دفعہ مجھے اماں کا تھپڑ پڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ اماں نے زاروں قطار رونا بھی شروع کر دیا۔ میں اپنی بھول اماں کی طرف متوجہ ہو گئی، پر اماں مجھے ساتھ لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی رونے لگی۔ تو نے یہ کس طرح سوچ لیا کہ میں تجھے شیر احمد کے حوالے کر دوں گی؟
अगर शेर अहमद की इस घर में बारात आई तो पहले तुझे आग लगाऊंगी, फिर खुद को, अम्मा रोते हुए कह रही थी। मैं अम्मा को चुप कराने लगी, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद वो दिल की सारी भड़ास आज ही निकालना चाहती थी। तवे पर पड़ी रोटी पर मेरी नजरें जा ठहरी, जो अब जल के कोयला बन चुकी थी, और शायद अब मेरी जिंदगी भी इससे आगे मैं सोच न सकी और एक ठंडी आह भर के रह गई। फिर अम्मा से अलग होके मैंने घड़े से पानी भर के अम्मा को पिलाया, उन्हें तसल्ली दी। अम्मा कुछ भी ना बोली, बस उस दिन फिर हम में सिर्फ खामोशी ही रही। सालों पहले किए गए फैसले की भेंट चढ़ना ही मेरा नसीब है, इससे आगे मैं कुछ ना सोच पाई थी। लेकिन अम्मा अब्बा के पास अभी भी कोई हल, कोई रास्ता था, ये उस रोज तक मुझे नहीं पता था कि मीरन को अम्मा के कहने पे ही अब्बा लेकर आए थे। शाम की बात थी, जब मीरन ऊंट से उतरा तो अम्मा ने उसके सर पे हाथ फेरा। वो सलाम मासी कहते हुए अम्मा के साथ साथ आने लगा। वो उसी लिए सहन में बिछी चारपाइयों पे बैठ गई। मैंने अंदर से निकलकर मीरन को सलाम किया। उसने सर के इशारे से ही मुझे जवाब दिया। मीरन अब्बा के रिश्तेदारों में से था, बहुत शरीफ और हमारी निस्बत तो काफ़ी अमीर भी कहलाता था। मुझसे कोई 10-12 साल बड़ा था, मगर अब तक उसकी शादी ना हुई थी। मैं बावर्ची खाने की तरफ चली गई और मीरन के लिए शरबत बनाने लगी। जब मैं शरबत प्याले में लेकर आई तो अब्बा भी पहुंच चुके थे। मैंने देखा मीरन किसी गहरी सोच में है। अम्मा की आंखें एक आस, एक उम्मीद लिए चमक रही थी, जबकि अब्बा सर झुकाए बैठे थे। मैं जल्द ही सूरत हाल समझ गई। मीरन को मैंने प्याला पकड़ाया तो उसने चौंक कर मुझे देखा। मैं घबरा गई और फट अंदर भागी। अम्मा भी मीरन के चले जाने के बाद थोड़ी थोड़ी खुश नजर आ रही थी। मैंने पूछना मुनासिब न समझा, जानती थी क्या वजह हो सकती है। कुछ देर बाद ही अब्बा खुश खुश घर में दाखिल हुए। सुखा मुबारक हो, बस्ती वालों ने 5 ऊँट मुआफ कर दिए। अब्बा बे इंतहा खुश थे और मुझे साथ लिपटा के प्यार करने लगे। अम्मा झट सजदे में गिर गई। मेरी आंखें भी ना चाहते हुए छलक पड़ी। अरे पगली, तू क्यों रोती है? तेरा बाप जिंदा है अभी तक, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। अब्बा ने खुशी के आए आंसू पोंछते हुए मेरी पेशानी पे बोसा दिया तो अम्मा भी मुझसे लिपट गई और मेरी सोच की घड़ी 15 ऊँटों पे जम गई। अब 15 ऊँट कहाँ से आएंगे? फिर कोई वादा, कोई अहद किया गया होगा। मजबूरियों के तो हमेशा ही सौदे होते हैं, और फिर इस दफा किसका सौदा हुआ होगा? ये पहेली चंद रोज बाद ही तब सुलझ गई जब अम्मा ने कहा, बेटी, मीरन ने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कोई इनाम देगा। वो बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी ज़िंदगी के बाकी दिन भी उसे लगा दे। अम्मा मेरे सर पर तेल की मालिश कर रही थी और साथ साथ मीरन को भी दुआएं देती जा रही थी। मीरन वाकई बहुत अच्छा था, उसने मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की। अपने 15 ऊँट मेरे बदले शेर अहमद को दे दिए, जिसका हम जितना शुक्र अदा करते वो कम था। रब्बुल इज़्ज़त के बाद वही था हमारा मददगार। न जाने किस दिल से उसने अपने 15 ऊँट शेर अहमद के हवाले किए थे। शायद अब्बा के आंसुओं ने या अम्मा के दुपट्टे की झोली ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया था, जबकि वो हमारे घर इतना आता भी ना था। फिर क्या बात थी जिसने उसे ऐसे मजबूर करके रख दिया? ये सब समझने से अभी मैं कासिर थी। तभी अब्बा भागे हुए परेशान से घर आए। अरे सुखा, सुखा, अब्बा रूहान सी आवाज में कहते हुए दाखिल हुए तो अम्मा जहाँ कांपी वहाँ मेरा भी दिल किसी ने जकड़ लिया। क्या हो गया रहीम दाद? अम्मा दौड़कर अब्बा के करीब पहुंची। मैं वहीं खड़ी खड़ी किसी अनहोनी का इंतजार करने लगी। अरे सुखा, गजब हो गया, मीरन की टांग टूट गई। हाय! अम्मा का हाथ अपने सीने पे जा पड़ा। मेरा दिल भी किसी ने जोर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो कैसे बाबा? बहते आंसुओं समेत मैं बोली। पुत्र, वो ऊंट से नीचे गिर गया था, काफी ऊंची जगह से। अब्बा भी रोने लगे थे। आखिर वो हमारा मोहसिन था, आंसू बहाना हमारा फर्ज था।
اور ایک قرض بھی تھا اس کا ہم سب پر، جس پر ہم نہ بھی روتے تو رونا پڑتا، اور یہی قرض تو ہمیں رونے پہ مجبور کر رہا تھا، سو ہم رو رہے تھے، میرن کے لیے کم، اس کے قرض کے لیے زیادہ۔ شاید ہم تینوں ہی نفوس جان گئے تھے کہ اب ہر حال میں ہمیں 15 اونٹ واپس کرنا پڑیں گے میرن کے علاج کے لیے، کیونکہ اب اس کے پاس ایک اونٹ کے سوا کچھ باقی نہ بچا، ورنہ وہ پہلے بہت بڑا تاجر بن چکا تھا بستی والوں کی نظروں میں، اور اب ایک دم بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ کنگال ہونے کے ساتھ آج معذور بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں حیرت تو ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ اس نے ہم سے نہ ہی اونٹوں کا مطالبہ کیا، نہ ہی پیسوں کا ذکر کیا۔ اماں ابا مطمئن ہو گئے، مگر میں مضطرب ہو گئی، کیونکہ اب میرن کے پاس روزی کا کوئی وسیلہ نہ رہا تھا۔ اس کی حالت کچھ بہت اچھی نہ تھی، وہ تو صحیح طور بیٹھ بھی نہ سکتا تھا۔ پہلے تو وہ کڑیل جوان خود اپنا کھانا بنا لیتا تھا، مگر اب تو اس کی ایسی حالت بھی نہ تھی کہ وہ خود بیٹھ کے روٹی بنا لے یا سالن۔ صبح شام ابا گھر سے کھانا لے جا کر اسے کھلاتے، اس کے کپڑے اماں دھوتی، اسے ابا نہلاتے، ورنہ تو وہ بالکل معذور ہو کے رہ گیا تھا۔ صنم، اس روز اماں نے چارپائی پہ لیٹے لیٹے مجھے پکارا تو میں برتن دھوتی، آئی اماں کہتی ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا اور دکھ سے بولی، پتر، تو 5 جماعتیں پڑھی ہے، جو تیرے لیے بہت زیادہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم نے تجھے کافی سمجھدار بنا دیا ہے۔ اگر ایک بات کہوں تو مانے گی؟ انکار مت کرنا پتر۔ اماں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو میرا ذہن چیخ اٹھا۔ قرض، مقروض، وعدہ، عہد، اور آخر میں یعنی کہ صنم، اور بس۔ میں نے غور سے اماں کو دیکھا تو اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ اماں ایک دم جیسے کھل اٹھی۔ اماں، مجھے میرن کو ہی اپنا صاحبہ بنانا ہے، وہی میرے سر کی چادر بنے گا۔ ابھی اماں بولنے ہی لگی تھی کہ میں فٹ بول اٹھی۔ اماں نے جھٹ مجھے سینے میں بھینچ لیا۔ میرے آنسوؤں نے بھی میری پلکوں کو گیلا کر دیا۔ اگر میں 20 اونٹوں سے شیر احمد کی ہونے سے بچ گئی تھی تو اب 15 اونٹوں کے بدلے ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے معذور کے ساتھ زندگی بسر کر لوں گی۔ یوں پھر دیکھا جائے تو شیر احمد یا میرن میں کوئی فرق تو نہ تھا، لیکن ابا بہت خوش ہوئے میری منظوری سے۔ انہوں نے کتنا پیار کیا مجھے، میں تو ہر طرف جیسے محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ اور پھر چند ہی دنوں میں مجھے میرن سے بیاہ دیا گیا تھا۔ شادی بالکل سادگی سے ہوئی تھی، شادی بھی کیا، بس چند لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے قبول ہے کہلوا لیا گیا تھا، جو کہ میں نے 100% اپنی مرضی سے ہی کہا تھا۔ اگلے دن میرن نے اچھی ولیمے کی دعوت دی تھی، جس میں اماں اور ابا کے سبھی رشتہ دار آئے تھے، اور یوں بس زندگی اتنی سی بدلی تھی کہ اپنے گھر میں ماں باپ کے سائے تلے گھر سنبھالنے سے ہٹ کر اب میں نے میرن کا گھر سنبھال لیا تھا۔ بس میرن، میں نے کہہ دیا، اب تو یہ دھوتی نہ پہنا کر۔ اس روز میں نے اس کے پاؤں دباتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا پگلی صنم، تو مجھے اپنی نظموں غزلوں میں بسنے والا کوئی ہیرو بنانا چاہتی ہے؟ شہری بابو۔ اس نے پیار سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر ہولے سے میرے ہاتھوں کو چوما۔ کتنی بار کہا ہے میرے پیروں کو ان پیارے سے ہاتھوں سے مت چھوا کر، وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ میں نے جھٹ اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے پیر پکڑ لیے۔ تم نہیں جانتے میرن، مجھے کتنا سکون ملتا ہے ان پیروں کو دباتے ہوئے۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ مجھے تو اب وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ میں جان گئی تھی وہ صرف محبتوں سے گندھا ہے۔ شاید شیر احمد اور اس میں یہی فرق تھا۔ شیر احمد نفرت کا نام تو میرن محبت کا نام تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میں 15 اونٹوں کے بدلے میں اس کی بنی ہوں، مگر اب جان گئی ہوں محبت ہی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجھے زمین پہ بھیجنے والے خدا کے بعد زمین پر وہ میرا پہلا صاحباں بنا تھا، میرا ہم سفر بنا تھا، اور میں اس کے پاؤں دباتے سوچنے لگی،
अगर इसकी जगह शेर अहमद भी मेरा मजाजी खुदा होता तो फ़र्क कहाँ पड़ता, मैं उसकी भी इसी तरह खिदमत करती। हाँ, बस ये होता कि खिदमत के बदले जो मुझे मोहब्बत मिलती है तो वहाँ सिर्फ जूते और लाठियाँ ही पड़नी थी, लेकिन मैंने तो फिर भी खिदमत ही करनी थी ना। इसमें मेरी कोई बड़ाई भी नहीं, क्योंकि हम झोंपड़ियों वाले इसी को असूल कहते हैं और सिर्फ एक साहिबा की तलाश में ही रहते हैं। ऐसे में शायद मीरन ही मेरा इस वक्त साहिबा था। मैंने खामोशी से उसके पैरों पे अपने लब रख दिए थे और अपनी आंखों में आए एहसास से तशक्कुर के आंसुओं को आंखों के कोनों में अपनी चादर से रगड़ के हल्के से ही पहुँच लिया था कि मुबादा मीरन देख न ले। वो बहुत हसास और मेरे मामले में तो बहुत ही जज्बाती था। बेशक अल्लाह खामोश दिलों की पुकार को भी सुनने वाला है। जिस तरह उसने मेरी सुनी थी, मेरा यकीन कई गुना बढ़ गया था और मीरन से मेरी मोहब्बत। और मैं तो बाज़ औक़ात सोचती कि 15 ऊँटों का कर्ज तो शायद उतर सकता था, लेकिन जो मोहब्बत और जो खलूस मुझे मीरन ने दिया, उसके बदले मैं उसकी जितनी भी खिदमत करूं, उससे जितनी भी मोहब्बत करूं और उसकी जितनी भी कदर करूं, वो शायद कम ही होगा।